یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. واقعہ سنیلا پیامی یہ آیت دیتاج فرمایا صحابہ کرام نے جلے یہ آیت اتری بڑے عجیب حالات آگے بڑی آہستہ آواز دنال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے گال کریں دیا. ایک صحابی رسول حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ جلے یہ آیات مبارکہ اترے آدم حضور دا دور ختم تھی گیا. سیدنا صدیق اکبر دا دور بھی ختم, عمر فاروق دا دور آیا. امیر المومنین مسجد نبی دے اندر موجود آدم میں ایک کونے دے اندر کھڑا ہوں. میں کیا دے دا کہ میں کو ایک کنکری آکے لگی ہے. میں مڑ کے ریٹھے پھر کے جو ریٹھے حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین سامنے کھڑے اور میں کو کنکری ماری نے ہاتھ دینال اشارہ کیتے نے صاحب بن یزید میری طرف آدم جلے میں قریب تھی میں کو اشارے دینال آکے نے اے فلاں کونے دے ہوتے دے ساتھی کھڑن دے نے کو میری طرف سر گیا. اللہ اکبر کبیرہ دوستوں نے کو حضرت عمر فاروق کی میں ادب احترام پہ کریں دن کتنا محبت دنال پہ پیش آمین. حضور دے روزے دے ہوتے کتنا ادب احترام دنال زبان دنال الفاظ نہیں کنکری ماری نے تاکہ آواز پیدا نہ تھی اور صدرہ جو آنے اشارے دنال صدوائے نے صحابی آئے. حضرت عمر فاروق نے آہستہ آواز دنال انہیں کو سمجھایا میاں تو سچی آواز دنال مسجد نبی دنال اندر گفتگو کھڑے کریں دے ہو کیا تو کو علم نہیں اللہ دے طرف کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ دے نبی دے ہوتے ہوئے اپنی آواز اونچی نہ کرو. اس واسطے تو بلند آواز دنال گالی کھڑے کریں دے آوے. دوستو میں اپنی طرف کو نہیں امت علماء دا اتفاق مسجد نبی دے جڑے کونے میں جاؤ حضور کو سلام پیش کرو. حضور سن دیں حضور سن دیں. اس واسطے پوری مسجد نبی دے اندر حکم ہے آپس سے گفتگو کرنی ہے آہستہ آواز دے نال گال کرو. کہیں کو سجڑے درود و سلام پڑھنے آہستہ آواز دے نال پڑھو. یہ ضروری ہے, یہ ادب ہے. کیوں اگر اسیں ادب دا خیال لگی تاکہ تے اعمال ضائع تھی ہو جائے. اسد گئے کھڑے کچھ کماون واسطے بجائے کماون دے اپنا سب کچھ ضائع کر کے نہ آؤ.